بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات آیت نمبر 42 سے لے کر 46 تک ان آیات کے ہم نے لغوی صرفی تحقیق کر لیے ہے، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ترکیب ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر انہی آیات کی تفسیر یہ بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ آیت دیکھیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ کفار کے سامنے قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی شدت جب یہ بیان کی جاتی تھی، جزا سزا کا ذکر ہوتا تھا اور کفار کو جو عذاب ہونا تھا اس کا ذکر کیا جاتا تھا، تو کفار آگے سے سوال یہ کرتے تھے کہ اچھا قیامت کس وقت آئے گی، وہ وقت بتائیں، ایگزیکٹ ٹائم بتائیں، کس ٹائم پر قیامت یہ واقعہ ہوگی۔ جب اس کا وقوع یقینی ہے تو لازمی بات ہے اس کا کوئی وقت بھی مقرر ہوگا، تو آپ ہمیں وہ وقت بتائیں قیامت کب واقعہ ہوگی۔ تو یہ ایک تمسخر کرنے کے لیے سوال کرتے تھے، یہ کوئی اس لیے سوال نہیں کرتے تھے کہ ان کا مقصد اگر ان کو وقت معلوم ہو جائے تو یہ ایمان لیں گے، اس مقصد کے لیے سوال نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا سوال بہت اہم مکانہ تھا۔ یہ تو ایسے ہی سوال ہے کہ جب مریض، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے مریض سے کہ یہ مہلک مرض ہے، علاج کرواؤ اگر نہ مارے جاؤ گے، تو وہ آگے سے سوال کرنا شروع کر دے، اچھا میں کب مروں گا، آج مروں گا، کل مروں گا، پرسوں مروں گا۔ حالانکہ اس کو تو یہ چاہیے کہ اپنے علاج کی طرف توجہ دے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی غرض سے، تمسخر کی غرض سے، مذاق اڑانے کی غرض سے اس کا وقت پوچھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت جب حضرت جبرائیل آتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اور حضرت جبرائیل سے یہ قیامت کے دن کے متعلق اور وقت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے اور اس کا وقت معلوم کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فیما انت من ذکراہا، آپ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو تو اس چیز میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کا ذکر کرنا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے اس کا وقت پوشیدہ رکھا ہوا ہے، تو کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس کا وقت مکمل متعین طور پر بیان نہیں کیا گیا، تو اس لیے آپ اس کا زیادہ تذکرہ نہ کریں۔ قبل از وقوع خبر کو اگر وہ یہ سچا نہیں مان رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، اور کل قیامت کے دن انہی کو ہی اسی سے متعلقہ سزا نمٹنی پڑے گی۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ قیامت کے تذکرے کی خاطر زیادہ فکر مند نہ ہو، زیادہ پریشان نہ ہو، اور ان کے سوالات کی وجہ سے آپ پوچھ کر ان کو ایگزیکٹ وقت بتانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر معلوم ہے کس وقت قیامت واقع ہوگی اور کون سا اس کا متعین وقت ہوگا۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر قیامت خود ہی واقع ہو جائے گی اور ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ انما انت منذر من یخشی، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ قیامت سے لوگوں کو ڈرائیں۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قیامت کا متعین وقت وہ لوگوں کے سامنے واضح کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ جو مانتا ہے وہ مان لے، جو نہیں مانتا وہ اس کی مرضی ہے، اس کو کل قیامت کے دن جو ہولناک انجام ہے وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ آپ تو صرف اور صرف نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ ایک جگہ پہ نذیر فرمایا گیا اور ایک جگہ پہ یہاں پہ منذر فرمایا گیا، مطلب دونوں کے یہی ہے کہ آپ تو جہان والوں کے لیے منذر، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے وقوع سے ڈرانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آخری دیکھیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاہا، یہ مشرکین مکہ جن کو اب قیامت بہت دور معلوم ہوتی ہے اور ان کا تو یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت سچ میں واقع ہوگی بھی یا نہیں واقع ہوگی، لیکن جس دن قیامت واقع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ قیامت کے دل کی ہولناکی دیکھیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے، اس کی شدت دیکھیں گے، اور پھر وہ دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے کہ تو ان کو ایسے معلوم ہوگا کہ ہم تو صرف ایک دن یا ایک رات، ایک شام یا ایک صبح، صرف ہم اتنے چند ہی گھنٹوں کے لیے ہم دنیا کے اندر رہے تھے، اور ان کو دنیا کی جو ابھی کی زندگی ہے 60 سال 70 سال جتنی بھی ان کی عمر ہوئی ہے وہ ان کو قیامت کے مقابلے کے اندر بہت حقیر اور کم معلوم ہوگی۔ تو اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ قیامت کے اوپر یہ ایمان لیں، بجائے اس کے کہ یہ آگے سے تمسخر کریں اور یہ فضولیات چیزوں کے اندر مبتلا ہوں، اس سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ جو مقصد کی بات ہو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، اور جو فضولیات ہوں جس کا کوئی عملی زندگی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے سے دین اسلام کے اندر یہ منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک ہماری الحمدللہ سورہ نازعات یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو اگلی سورت ہے وہ شروع کریں گے۔